یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم 9ویں سبق پر پہنچ چکے ہیں اور بہت جلد ہم اس اسٹڈی کا جو 3 فرشتوں کے پیغامات پر مشتمل ہے، بہت جلد اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہم نے ان 3 فرشتوں کے پیغامات سے کیا سیکھا یہ ہمیں وقت بتائے گا۔ آج کا عنوان جو ہے وہ ہے شہر جسے ابتری کہتے ہیں۔ جب آپ یہ عنوان سنتے ہیں تو شاید آپ کو ایسا لگے کہ اس میں کیا ہوگا جو پادری صاحب آج ہمیں بتانے والے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں بہت گہرا مطالعہ پایا جاتا ہے۔ شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو، اور شاید یہ مطالعہ سن کر آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی لے آئے جو آج تک نہیں آئی۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس کا مطالعہ شروع کریں، ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ وہ روح القدس کی ہدایت کے تحت ہماری رہنمائی کریں، تاکہ ہم اس کے اس کلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ آئیے خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، تیرا شکر، تیری ستائش کرتے ہیں کہ خداوند تو نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ تو خداوند مجھے روح القدس دے، سننے والوں کو روح القدس دے، تاکہ وہ اس کلام کو بہتر طریقے سے سن کر سمجھ سکیں اور میں بہتر طریقے سے اس کو بیان کر سکوں۔ تو آج ہم سب کو اس کلام کے ذریعے برکات سے نوازنا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ جب ہم مکاشفہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 2 متضاد چیزیں یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی۔ 2 عورتیں ہیں، ایک جو خدا کی کلیسیا ہے، اور دوسری جسے ہم قصبی کے نام سے جانتے ہیں، جو شیطان کی کلیسیا ہے، جس میں شیطان نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ یہ 2 کلیسیاں ہیں، یقیناً مکاشفہ کا ایک مرکزی کردار ہے، کیونکہ ان کا خلاصہ 2 کلیسیاں کی 2 عورتوں کی علامتوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ایک وہ جو آفتاب کو اوڑے ہوئے ہے، اور ایک وہ جو ارغوانی اور قمزی رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہے۔ آپ نے مکاشفہ 12ویں باب میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی کلیسیا جو خدا کے بہت قریب ہے، جو خدا سے پیار کرنے والی کلیسیا ہے، جسے خدا حقیقت میں اپنی دلہن کہتا ہے، اور یہ کلیسیا برگشتگی کے تمام عقائد سے پاک ہے۔ اس کلیسیا میں بہت سی ایسی باتیں کی گئی ہیں جو یقیناً اس بات کی علامت ہے کہ یہ کلیسیا خداوند کی دلہن ہے، خداوند کی بیٹی ہے۔ اگر آپ یرمیہ 6 باب اور اس کی 2 آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کلیسیا کو خدا کیا کہتا ہے۔ میں دفتر صہیون، یعنی اس کو دفتر صہیون کہا گیا ہے، یعنی وہ صہیون کی بیٹی، ایک وفادار عورت کا استعمال مکاشفہ 12 باب میں آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک برگشتہ کلیسیا بھی ہے، جسے حرام کار عورت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی یہ سرکشی اور بے وفائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے حزقییل اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ حزقییل اس کا 16واں باب اور اس کی 32 آیت، یہاں پر ہمیں یوں بتایا گیا ہے، بلکہ بدکار بیوی کی مانند ہے جو اپنے شوہر کے عوض غیروں کو قبول کرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کلیسیا کے بارے بات کی گئی ہے جو یقیناً خداوند یسوع مسیح کی محبت کو بھول کر کسی اور عشق میں مبتلا ہے۔ یہ اس کشمکش میں آپ نے دیکھا مکاشفہ 12ویں باب میں سفید لباس میں ملبوس کھڑی عورت، اس کو خدا نے سنبھالا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی عورت ہے جسے شیطان آزار ثانی دینا چاہتا ہے، دوسری عورت شیطان کی مددگار ہے۔ اور پھر ہم آج جو مطالعہ کرنے والے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے 2 مختلف متضاد نظام کیا ہیں۔
دو قسم کی شراب کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، دو قسم کی سوچ کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور پھر دو مختلف رہنماؤں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کے دو مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دو مختلف نظام کیا ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے ہر دور میں خدا کے لوگ موجود رہے ہیں جو خدا سے محبت رکھتے ہیں اور پھر خدا کے ساتھ وفادار ہیں۔ مکاشفہ 14واں باب میں جس کا ہم مطالعہ اس سماہی کر رہے ہیں، اس میں بار بار بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ مکاشفہ 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں، اور یہ برگزیدہ ہیں، انہیں مقدسین کہا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب آپ مکاشفہ 14ویں باب میں دوسرے فرشتے کا پیغام پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ بابل کا شہر گر پڑا جس نے حرام کاری کی میں تمام قوم کو بلائی۔ یونا عرف جب اس کتاب کو لکھ رہا تھا تب تو یہ شہر تباہ ہو چکا تھا، بالکل مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ پھر وہ کس کے بارے بات کر رہا ہے؟ یہ کھنڈر تھا جب یہ یونا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یونا حقیقت میں اس کے بارے بات نہیں کر رہا، وہ کسی اور بارے بات کر رہا ہے۔ وہ جھوٹے نظام کی نمائندگی کرتا ہے یہ بابل، جو ہمیں بابل کی سرزمین میں نظر آتا تھا۔ بابل کے متعلق صحیح طریقے سے جاننے کے لیے ہم پیدائش 11ویں باب اور اس 9 آیت کے مطابق اسے ابتری کہا گیا ہے۔ لہٰذا آخری وقت میں یہ مذہبی نظام کی سچائی کے ساتھ جھوٹ کو ملا دے گا جس سے ابتری ہوگی، اور اسی نظام کو جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مکاشفہ میں جب ہم دیکھتے ہیں 17 باب اور اس کی پہلی 6 آیات تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح یہ بابل کس طرح اس عورت کی نمائندگی کرتا ہے جو کسبی ہے، اور کسبی عورت جو ہے اس نے جو کام کیے ہیں وہ یقیناً وہ اس قابل نہیں کہ وہ خدا کی کلیسیا کہلائے۔ تو اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آئیں میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مکاشفہ 17واں باب نکال لیا، 17 چیپٹر 17۔ اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی میں سے متوالے ہو گئے تھے۔ جب ہم اس کے بارے پڑھتے ہیں تو ہمیں چند باتیں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ یہ اس عورت کو ظاہر کرتی ہے جو یقیناً خدا کی کلیسیا کے برعکس ہے۔ وہ کسبی اسے کہا گیا ہے۔ کسبی اس کو کہا جاتا ہے جو اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، جو حقیقی شوہر دلہا یسوع مسیح، اس نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ وہ بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے، مطلب یہ بہت سے لوگ، بہت سی قومیں اس کے پیچھے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کیا، یعنی اس نے اس مے کو نے پلا دیا ہے جو جھوٹی تعلیمات، جھوٹی عقائد سے بھرپور ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقی میں وہ ہے جو خداوند کے کلام، سچے کلام کی سچائی ہے۔ مکاشفہ 17 باب میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے مسیح کو چھوڑ دیا۔ یہ مذہبی نظام کے متعلق بتایا گیا ہے، ایسا نظام جو دنیا پر بہت گہرا اثر کرتا ہے، یعنی بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور پھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور عورت جس کا ذکر ہم مکاشفہ 12ویں باب میں پڑھتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے پہلی 2 آیات میں، پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا۔ وہ حاملہ تھی اور درد زر میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ دوسری جانب پکیزہ، یہ
اس مذہبی نظام کی بنیاد ہے جس کی بنیاد سچائی اور یسوع مسیح ہے۔ آخری وقت میں دنیا بابل کی پیروی کرے گی، اس عورت کی جس کا ذکر ہم نے مکاشوہ 17 باب میں پڑھا ہے۔ جہاں پر مکاشوہ 17 باب میں 3 آیت میں کیا لکھا ہے؟ پس وہ مجھے روم میں جنگل کو لے گیا، اور وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے ملبوس تھا اور جس کے سامنے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اس عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اور یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جوہرات اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس نے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا: راز، بڑا شہر، قصبیوں اور زمین کی مخلوقات کی ماں۔ اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا۔ جب آپ اس کلیسیا کے بارے میں پڑھتے ہیں مکاشوہ 12واں باب، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کتنی پکیزہ عورت کے بارے میں۔ لیکن جب آپ مکاشوہ 17 باب اور اس کی 5ویں آیت میں آتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کے یہ پہلے 4 آیت میں لکھا ہے اس کا لباس کیسا ہے؟ یہ ارغوانی کرمزی لباس پہنے ہوئے ہے اور سونے جوہرات سے آراستہ ہے، اور ایک سونے کا مکروہات، مکروہ چیزیں، یعنی وہ حرام کاری کی میں جو غلط عقائد کو ظاہر کرتی ہے، اس سے بھرا ہوا یہ پیالہ ہے۔ اور 5ویں آیت میں لکھا ہے اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا۔ ماتھے کا اس کا کیا مطلب ہے؟ ماتھے پر نام لکھا ہوا، نام کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ مکاشوہ میں جہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ماتھے پر مہر کا مطلب کیا ہے، کہ وہ کردار جو انسان کا ہے، نام کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ ماتھے پر نشان، اس کا مطلب ہے دماغ کی سوچ کیا ہے، ان لوگوں کی سوچ کیا ہے، وہ سوچ و بچار کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ جب دیکھتے ہیں 5ویں آیت میں اس کے ماتھے پر یہ نشان لکھا ہوا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، کردار کیا ہے ان کا۔ راز، بڑا شہر، قصبیوں اور زمین کی مخلوقات کی ماں، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا نظام جو ہے یہ دوسری کلیسیوں کے مقابلے میں ہم ان سے افضل ہیں، ہم ماں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تمام کلیسیاں وہ بیٹی ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اور پھر 6 آیت میں آپ کو پتہ لگتا ہے اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پیتے سے متوالا پایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کلیسیا جو عورت کو ظاہر کرتی ہے، کس کا خون پیتی ہے؟ خدا کے مقدسوں کا خون پیتی ہے۔ تو پھر یہ کس طرح سچی کلیسیا ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ 2 قسم کی میں کا مطلب کیا ہے؟ 18واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک نائے کے بعد تمام قومیں گر گئی ہیں، اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہوا۔ یہ تمام کچھ بابل نے بادشاہوں اور سوداگروں کے ساتھ زنا کر دیا ہے۔ کلیسیا نے اپنے شور یسوع مسیح کو چھوڑ دیا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا، اور غیر قانونی طور پر دوسری طاقتوں کے ساتھ شامل ہو چکی ہے۔ اس جھوٹی کلیسیا نے دنیا بھر میں رسائی حاصل کر لی ہے، وہ اپنے لوگوں کو فریب سے متاثر کر رہی ہے، اور شیطان کو اس پر غصہ آتا ہے کہ ابدی خوشخبری کا پیغام ہر قوم اور قبیلہ کے تک نہ پہنچے، اور اس کلیسیا کے ذریعے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، پھر خاتمہ ہوگا۔ جیسے ہم نے دیکھا مکاشوہ 17 باب اور 2 آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ راز کی وضاحت جاری رکھتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے۔ اب یہ حرام کاری کیا ہے؟ یہ ایک ناجائز تعلق یا عہد ہے جو اس نے زمین کے بادشاہوں کے ساتھ باندھا ہے۔ یہ ایک جھوٹی کلیسیا کا ایسا نظام ہے جو ریاست کے ساتھ متحد ہو چکا ہے۔ ریاست اور کلیسیا
متحد ہے۔ یہ کس طرح بتایا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں جب نبوکدنضر کہاں بیٹھتا تھا؟ وہ اپنے دیوتا کے مندر میں بیٹھتا تھا، اور جب وہ مندر میں بیٹھتا تھا تو وہ اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا میں خدا ہوں، میری پرستش کی جائے۔ اور اس کا اظہار ہم دانیل 3 باب میں دیکھتے ہیں، جب اس نے تمام لوگوں کو کہا کہ میری پرستش کی جائے۔ تو یہ وہ نظام ہے جو اس وقت دانیل کے وقت میں رائج تھا۔ یہ وہ کلیسیا ہے جو جھوٹے نظام اور ریاست کے ساتھ متحد ہے۔ سچی کلیسیا کو در حقیقت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے، وہ یسوع مسیح کے ساتھ منسلک ہے، بلکہ یہ کلیسیا جو ہے یہ دنیا کے ساتھ منسلک ہے، اور دنیا کی جو بادشاہیت ہے وہ اس کو ہر طرح سے مدد فراہم کرتی ہیں، وہ سیاسی رہنماؤں کا سہارا لیتی ہے، یہ ریاست کے ذریعے اپنے آئین اور اپنے قوانین بناتے ہیں، اور پھر اس کے یسوع مسیح کی بجائے ان کی طاقت کا سر چشمہ لوگ ہیں، جس طرح نبوکت کی سوچتا تھا کہ اس کی طاقت کا سر چشمہ لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بابل، ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں بابل کیا تھا؟ ماں ابتری پھیلی، کنفیوژن، لوگوں نے خدا کے نظام کے برعکس ایک اور نظام قائم کرنے کی کوشش کی، اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں بابل کے بارے میں تو کیا وہی بابل ہے؟ ہرگز نہیں۔ مکاشفہ اسی باب میں 17 باب کی دوسری آیت جیسے کہ میں نے پڑھی، اس نے کیا کیا؟ بادشاہوں کے ساتھ حرام کاری کی۔ انگور کی خالص میں جو ہے وہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ یسوع مسیح کے پاک خون کی علامت ہے۔ لیکن یہاں پر جو میں بتائی گئی ہے وہ اس نے کیا کیا؟ اپنی حرام کاری کی میں بادشاہوں کو بلائی ہے۔ یہ میں خالص میں جو یسوع مسیح نے جو ہمارا خون، اپنا خون بہایا صلیب پر، یہ اس کی علامت ہے۔ اس نے کہا، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، پیالہ میرے خون میں تمہارے لیے نیا عہد ہے۔ جب انجیل کی خالص میں کے پیغام کو انسانی مذہبی رہنماؤں کی تعلیمات سے بدل دیا جاتا ہے تو وہ میں حرام کاری کی میں کہلاتی ہے۔ جب ہم انجیل کے پیغام کو بدل دیتے ہیں، یہ ہے وہ بابل کی حرام کاری کی میں کا پیالہ۔ متی 15 باب اور اس کی 9 آیت میں ہم اسے یوں پڑھتے ہیں، 15 باب اور اس کی 9ویں آیت، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ انسانی احکامات ان کے لیے ضروری ہیں، وہ روایات کو بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں بائبل کے ساتھ روایات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، لیکن روایات انہیں خدا کے کلام سے دور کر دیتی ہیں۔ وہ خدا کے نظام میں ملاوٹ کرتے ہیں، خدا کی تعلیمات میں ملاوٹ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں انسانی نظام بھی اسی طرح ہے جس طرح خدا کا نظام ہے۔ اس لیے خدا کیا کہتا ہے ان سے؟ اس میں سے باہر نکل آؤ، میرے مبارک لوگوں، اس میں سے باہر نکل آؤ تاکہ تم ان لوگوں کے ساتھ آلودہ نہ ہو جاؤ۔ یہ خدا نے کلام کی خوشخبری کی خالص میں شیطان نے ملاوٹ کی ہے اور قوموں کو اپنے خیالات کی شراب دی ہے۔ اس نے ملک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مسیح یسوع کی پیروی کو ترک کر دیا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم ہیں اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ مکاش ہم حقیقی کلیسیا اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہے، وہ قسمی نہیں ہے، وہ صرف خالص میں یعنی تعلیم دیتی ہے کہ یسوع کا قیمتی خون ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ خدا بابل میں اپنے بچوں کو اس سے باہر آنے کے لیے بلا رہا ہے۔ مکاشفہ 18واں باب اور اس کی 3 آیت میں نے پڑھی، لیکن آپ 4 آیت دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کیوں ایسا کرتا ہے۔ 18واں باب اور اس کی 4 آیت، پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ تو خدا اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو اس میں سے باہر بلا رہا ہے۔ جو ایسی
کلیسیوں میں شامل ہیں جو خدا کے احکامات کے برعکس عمل کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کی اصل حالت کو سمجھنے کے لیے میں نے جیسے کہا نا کہ پیدائش کی کتاب میں ہمیں جانا پڑتا ہے۔ اصل معاملہ سنار کی سرزمین سے شروع ہوتا ہے جو کہ جنوبی میسوپوٹامیہ کا علاقہ ہے اور آج کل جنوبی عراق میں ہے۔ اسے ہی بابل کہا جاتا تھا اور پھر اسی علاقہ میں بابل کا برج بنایا گیا تھا۔ بابل علامت ہے خود کفالت کی، خود تحفظ کی اور خدا سے آزادی کی۔ تو مکاشفہ 17 باب اور 5 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز بڑا شہر بابل، قصبیوں اور زمین کی مقروحات کی ماں۔ یعنی اس کی سوچ فرق ہے۔ حقیقی بابل خدا کے ساتھ کھلی مخالفت یا بغاوت کرتا ہے۔ علامتی بابل کی طرح وہ خدا سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے۔ علامتی بابل اس کی بیٹیوں نے انسانی خیالات اور روایات کے لیے خدا کے کلام کو رد کر دیا۔ اب حقیقی بابل کیا تھا؟ وہ خدا کے احکامات کی کھلی مخالفت کرتا ہے، اس کے بغاوت کرتا ہے۔ پیدائش 11واں باب اور اس کی پہلی یا 4 آیات میں ہمیں پتہ ہے۔ اب علامتی بابل جو ہے، جو آپ کو مکاشفہ 17 باب میں آتا ہے نظر، کیونکہ جب یوحنا یہ لکھ رہا تو اس وقت تو بابل تباہ ہو چکا تھا۔ علامتی بابل اور اس کی بیٹیوں نے انسانی خیالات اور روایات کے لیے خدا کے کلام کو رد کر دیا۔ مذہب 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک خدا کے احکامات پر عمل کرنے والا اور یسوع کے فضل اور اس کی قربانی اور اس کے نجات پر بھروسہ کرنے والا، اور دوسرا جو اپنے فلسفوں کی پیروی کرتا ہے، جو اپنی سوچ کے تحت اس کے ماتھے پر اس کا نام لکھا ہوا ہے، اس کا کردار لکھا ہوا ہے اور انسانی اتھارٹی، لیڈر اور روایات پر ان کا بھروسہ ہے، اس لیے وہ انسانی فلسفی کے تحت چلتے ہیں۔ بابل نے ہمیشہ ان لوگوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جو خالص ایمان رکھتے ہیں، جس طرح ہم نے مکاشفہ 17 باب اور اس کی 6 آیت میں پڑھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا۔ یعنی یہ کلیسیا یقیناً ان لوگوں کو تباہ کرتی ہے جو خدا کے نظام کو لے کر چلنا چاہتا ہے۔ اصل میں یہ روحانی بابل اسے کہا جاتا ہے۔ روحانی بابل ایک ایسے مذہبی نظام کی نمائندگی کرتا ہے جس کی بنیاد انسانی تعلیم پر مبنی ہے، جو انسانی نظریات پر قائم ہے اور انسانی روایات کی تائید کرتا ہے۔ بابل انسان کی بنائے ہوئے مذہب کی ایک شکل ہے جسے شاید مذہبی عالموں نے بنایا تھا، لیکن یہ انجیل اور کلیسیا کی طاقت کے لیے خداوند یسوع مسیح کے ہی خلاف کھڑا ہے، کیونکہ جو کلیسیا خداوند یسوع مسیح نے بنائی تھی اس کی بنیاد محبت کرنا تھی، نہ کہ تشدد کرنا۔ تو یہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں 2 قسم کے نظام متعارف کراتی ہے۔ پہلا نظام، پہلی سوچ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کے کلام پر انصاف کرتے ہیں، اور دوسرا انسانی اختیارات پر اعتماد کرتا ہے اور صرف انسانی مذہبی استادہ پر انصار کرتا ہے۔ ان کا انصار بائبل مقدس نہیں بلکہ وہ استاد ہیں جو انہیں سکھاتے ہیں۔ اس میں نجات کے لیے مسیح کا فضل، قربانی اور کفارہ ایمان کا مرکز ہے جو خدا کے ساتھ وفادار ہے۔ دوسرے میں ایمان کا مرکز مسیح کے ساتھ ساتھ کلیسیا روایات بھی ہیں۔ بہت سے لوگ آج کلیسیا روایات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ 2 مختلف رہنما، مکاشفہ 17 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، بس وہ مجھے روح میں جنگل میں لے گیا، وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے ساتھ سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہاں پر آپ کو 2 مختلف رہنما نظر آتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بابل بہت سے پانیوں پر بیٹھا ہوا ہے، پانی مطلب لوگ اس کے ہیں، اس کی بنیاد ایک کرمزی رنگ کا حیوان ہے اور وہ حیوان جو یسوع مسیح کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ یہ انسانی نظام پر منحصر ہے
لہذا اس کا رہنما بھی ایک انسان یا انسانی کہلاتا ہے۔ دوسرا تسلیکیوں 2 باب اور اس کی 4 آیت میں ہم اس کے متعلق پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو دوسرا تسلیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے۔ بلکہ تیسری آیت سے، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالف کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ تو جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو آپ کو نبوکت نصر کے بارے میں جو آپ کو بتا رہا تھا وہ آیت آپ کو یاد آتی ہے۔ وہ اپنے دیوتا کے مندر میں بیٹھ کر لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ وہ اس کی پرستش کرے، تاہم کلیسیا کی بنیاد تو مسیح پر ہے، اور یہاں وہ شخص بیٹھا ہے جو مقدس میں بیٹھ کر مسیح کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں گناہ معاف کرنے کا مجھے اختیار ہے، جو یہ کہتا ہے کہ مسیح کے عقائد کو چھوڑیں، کلیسیائی روایات ضروری ہیں۔ مسیح عزیزو ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا رہنما وہ نہیں ہو سکتا جو مقدس میں بیٹھ کر کیا تعلیم دیتا ہے کہ بھائی مجھے سجدہ کرو، میں خدا ہوں، میں گناہ معاف کرتا ہوں، اور مقدس میں بیٹھ کر خدا کی حقارت کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا گیا۔ دوسرا رہنما یسوع مسیح ہے جو مجھے اور آپ کو بلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کو میں ایک کسی نہ کسی طرح کے فریب میں نہ آنا، اس رسول بڑا واضح کر دیتا ہے کہ بھائی تم لوگ فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی ہو۔ یعنی بہت سے لوگ کلیسیا، سچی کلیسیا کو چھوڑ جائیں گے، خدا سے دور چلے جائیں گے، اور پھر برگشتگی ہوگی اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جو مخالف کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود لاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یعنی خدا سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ ایسی علامات دیکھتے ہیں کسی بھی کلیسیا میں، کسی بھی شخص میں، تو یہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے، خدا کے مقدس میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، بالکل نبوکت نظر کی طرح۔ وہی بابلی نظام جو اس وقت رائج تھا وہی اس وقت رائج ہے۔ تاریخ کے آخری دنوں میں کلیسیا اور حکومتی نظام دوبارہ سر اٹھائے گا، دونوں اکٹھے ہوں گے۔ اس دنیا کے آخر میں یہ ہونے جا رہا ہے، روحانی بابل اس کا روحانی رہنما ہوگا، ظاہر کرے گا کہ وہ خدا کے نام سے بولنے کی کوشش کرے گا اور اس کے لوگوں کو لے لے گا، جیسے کہ ہم نے مکاشفہ 17 باب اور اس کی 5 آیت میں پڑھا۔ عبادت کے 2 طریقے ہیں۔ تو آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے یرمیہ نبی کی کتاب اور اس کا 50 باب پڑھتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں بابل کیا کرتا ہے۔ 50 باب اور اس کی 33 آیت سے میں پڑھنے کا یہاں پر یوں لکھا ہے، رب الفاظ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی یہودا دونوں مظلوم ہیں، اور ان کو اسیر کرنے والے ان کی قید میں رکھتے ہیں اور چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا چھڑانے والا زور آور ہے، رب الفاظ اس کا نام ہے، وہ ان کی پوری حمایت کرے گا تاکہ زمین کو راحت بخشے اور بابل کے باشندوں کو پریشان کرے۔ خداوند فرماتا ہے، تلوار کسدیوں پر اور بابل کے باشندوں پر اور اس کے عمراء اور حکماں پر ہے، لافزان پر تلوار ہے، وہ بے وقوف ہو جائیں گے، اس کے بہادروں پر تلوار ہے، وہ ڈر جائیں گے، اس کے گھوڑوں اور رتھوں اور سب ملے جلے لوگوں پر جو اس میں ہیں تلوار ہے،
وہ عورتوں کی مانند ہوں گے، ان کے خزانوں پر تلوار ہے، وہ لوٹے جائیں گے، ان کی نہروں پر خشک سالی ہے، وہ سوکھ جائیں گی، کیونکہ تراشی ہوئی مورتوں کی مملکت ہے اور وہ بتوں پر شفیقتا ہیں۔ یہاں پر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ دو مختلف عبادت کے نظام ہیں۔ بابل کی بربادی کی ایک واحد وجہ بت پرستی تھی، جہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کلیسیائی تاریخ میں مورتوں کی پردش تشبیہ متعارف کرائی گئی ہے۔ 4 صدی میں یہ مورتوں کی پرستش دکھائی گئی۔ آج آپ بہت سی کلیسیوں میں، چرچز میں یہ مورتیں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے مسیحی حقیقی عبادت سے دور جا چکے ہیں۔ تو اس لیے وہ مورتوں کی جب وہ پرستش کرتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہیں، تو اس کا حقیقت میں خدا کی بادشاہ سے کوئی تعلق نہیں۔ تاہم سچی کلیسیا خدا کے احکامات کی پیروی کرتی ہے۔ مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے، لکھا ہے، اور اژدہا کو عورت پر غصہ ہے اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکم پر عمل کرتی اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا۔ یہ ہے وہ کلیسیا جو خدا کے احکامات کی پیروی کرتی ہے، لیکن شیطان اس کو اس سے کہیں دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا حکم جس میں مورتوں سے منع کیا گیا ہے، وہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جس میں بت لوگ بناتے ہیں اور اس کی پرستش کرنے سے انہیں منع کیا گیا ہے، جس طرح خروج 20 باب اور اس کی 4 سے 6 آیات میں ہم پڑھتے ہیں۔ جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ خدا کی عظمت کو ایک بے جا اور بے جان مجسمہ بنا دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں کے مشابہ بناتے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ وہ بالکل اپنے آپ کو اسی طرح بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح پیشن گوئی کی گئی تھی بابل کے متعلق، بابل کو تباہ کر دیا گیا۔ بابلوں کا خیال وہ مورتیں تھیں جو ان کے دیوتوں کی نمائندگی کرتی تھی۔ بابلی مذہب میں بتوں کی پوجا اور رسومات کو پورا کرنا مذہبی ایک فریضہ سمجھا جاتا تھا، اور پھر بابل کے دیوتا اپنی حیثیت اور قدرتی قوت کے مطابق ان کے مندروں میں رکھے جاتے تھے۔ بابل بت پرستی، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا بت پرستی کو ختم کر دیا، بابل کو تباہ کر دیا گیا۔ اور جب آپ یہ یرمیہ 51 باب اور اس کی 17 آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک اور پیغام ملتا ہے۔ ہر آدمی حیوان خصلت اور بے علم ہو گیا ہے، سنار اپنی کھودی ہوئی مورت سے رسوا ہے، کیونکہ اس کی ڈالی ہوئی مورت باطل ہے، ان میں دم نہیں۔ کیونکہ بابل لوگ ان مورتوں پر انحصار کرتے سے انہیں دیوتا سمجھتے تھے، اس لیے یہ مورتیں ان کے لیے مصیبت کا باعث بن گئی۔ جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو خدا کی عظمت کو تقریباً رد کر دیتے ہیں۔ وہ ان لوگوں پر انحصار کرتے ہیں جو عبادت صرف اور صرف ان بتوں کی کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ پھر یرمیہ 51 باب اور اس کی 47 آیتوں میں جو لکھا ہے، اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں بابل کی تراشی ہوئی مورتوں سے انتقام لوں گا، اور ان کی تمام سرزمین رسوا ہوگی اور اس کے سب مقتول اسی میں پڑے رہیں گے۔ بابل کو اس کی سزا ملی جب بیلشزر نے یروشلم سے لائے ہوئے برتنوں میں مینوشی کی۔ تو یہاں پر آپ کو اسی یرمیہ کی کتاب میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ تباہ ہو جائے گا، اور وہ تباہ ہو گیا۔ اس کا دریا فرات سوکھ جائے گا۔ دارا بادشاہ نے دریا کا رخ تبدیل کر دیا، اور پھر اس نے اس بابل کے شہر کو ملیامیٹ کر دیا، ملیامیٹ ہو چکا۔ لیکن آج جو بابل ہے وہ کچھ فرق طریقے سے کام کرتا ہے۔ وہ بائبل مقدس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ آج کلیسیائی عقائد، ایسے عقائد جو بائبل کی برعکس ہے، ان کی پیروی کرتا ہے۔ میں یہاں پر ایک جملہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہوں، وہ آپ سنیے گا۔ تاہم بابل کی علامت اور اس کے پیچھے کا معاملہ مکاشفہ کی کتاب میں بتوں کی پوجا سے کہیں زیادہ ہے۔ تو بھی روحانی بابل اور اس کی عبادتی نظام
کا موازنہ قدیم بابل سے کیا جا سکتا ہے۔ عبادت کے لیے مورتوں کو استعمال کرنا دوسرے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم خالق کے خدا کی قدرت کو محدود نظروں سے دیکھتے ہیں، جبکہ وہ لامحدود زندگی دینے والا قادر خدا ہے۔ مسیحیت میں بت پرستی کے اس طریقہ کار کو 4 صدی میں متعارف کروایا گیا تاکہ مسیحیت غیر اقوام کے لیے زیادہ قابل قبول ہو سکے، مگر المیہ یہ ہے کہ ان بتوں کو حد سے زیادہ عزت اور تعظیم دی گئی اور ان کی پوجا شروع کر دی گئی، جبکہ زندہ خدا کو نظر انداز کیا گیا جو خالق مالک ہے اور سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو عزیزو، خالص کلیسیا اور بابل دونوں کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کی خدمت کرتے ہیں اور یسوع مسیح پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم انہیں الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس کو الگ کیسے کر سکتے ہیں۔ سچی کلیسیا کی نشانیاں کیا ہیں؟ آفتاب کو اڑے اور یسوع مسیح کی راست بازی کے لباس سے وہ ملبوس ہے، ستاروں کے ہار سے سجی ہوئی جس کی بنیاد مسیح اور رسولوں کی تعلیمات ہیں، چاند پر کھڑی ہے، وہ اپنی قدرت خدا کے کلام سے لیتی ہے۔ دوسری، ارغوانی کرمزی کپڑوں میں ملبوس انسانی جھوٹ اور روایات سے جڑی ہوئی کلیسیا، سونے جوہرات اور موتیوں سے ملبوس اس سے اپنی طاقت پر بھروسہ ہے اور انسانی وجوہات پر انحصار کرتی ہے۔ کرمزی رنگ کے ایوان پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنی طاقت زمین کی سیاسی قوتوں سے حاصل کرتی ہے، نہ کہ مسیح کے کلام سے۔ یسوع مسیح اور اس کا کلام آنے والے بحران میں ہمارا واحد تحفظ ہے۔ جیل سازی اور سچائی کے اس قدر قریب ہوں گی کہ ہم اپنے ذہنوں کو روزانہ خدا کے کلام سے بھرنے اور یسوع کے ساتھ رفاقت میں رہنے سے ہی اس کا تدارک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سچی کلیسیا کے پیروکار ہوں تو ہر روز بائبل کا مطالعہ کریں، کیونکہ اسی طرح ہم ان کی غلط تعلیمات، غلط عقائد اور جھوٹی مہ سے، حرام کاری کی مہ سے محفوظ رہ کر یسوع مسیح کی پیروی کر سکتے ہیں۔ خدا کے احکام کی نافرمانی کرنے والی کلیسیاں بابل ہیں۔ جو آج کلیسیاں جو خدا کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہیں وہ یقیناً بابل ہیں۔ بابل زہریلے عقائد، وہ شراب جو غلط ہے، یہ غلط شراب جھوٹے عقائد سے بنی ہے، جیسے روح کی لافانیت، بدکاروں کا ابدی عذاب، یہ اور اس طرح کے دوسرے غلط عقائد مختلف کلیسیوں کی طرف سے دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے روحانی ترقی اور بیگانگی کے باوجود کلیسیوں میں بابل کی تشکیل دیتے ہیں۔ مسیح کے حقیقی پیروکار کا ان کے ساتھ اشتراک پایا جانا ابھی باقی ہے۔ بہت سے لوگ ان کلیسیوں میں ہیں جو بابل کی نمائندگی کر رہی ہیں، لیکن وہ ایماندار جو ہیں اسی طرح خداوند سے کہتا ہے کہ اس میں سے نکل آ، اور پھر نکل کر اس کی کلیسیا میں شامل ہو، ان عقائد کو مانو جو خدا کی عقائد ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے۔ آمین۔